گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، فرض علوم فیضان فرض علوم کا سلسلہ ہمارے درمیان جاری و ساری ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے بحمد اللہ تعالی کثیر فرض اور واجب علوم سیکھنے کی، مسائل سیکھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز وجل فرض علوم میں سے اہم ترین موضوع یعنی عقائد، اور عقائد میں بھی بنیادی چیز ایمان و کفر کا بیان، کہ ایمان اور کفر کے حوالے سے کیا باتیں ہیں کہ جن کا سیکھنا ایک مسلمان پر ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور اس کو طرح طرح سے مزین کیا۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نعمتیں رکھیں، اور انسان کے دل میں ان نعمتوں کی محبت بھی ڈالی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، یعنی لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت کو مزین کیا گیا، پسندیدہ ان کے لیے بنا دیا گیا، خوبصورت کر کے ان کے سامنے رکھا گیا۔ وہ خواہشات کیا ہیں؟ وہ عورتوں سے ہیں، بچوں سے ہیں، سونے چاندی کے ڈھیروں ڈھیر کے ساتھ، خزانوں کے ساتھ ان کی محبتیں ہیں، داغ لگائے گھوڑوں سے یعنی اس زمانے کی سواریوں سے ہیں، چوپایوں سے یعنی مختلف جانوروں سے جو اس زمانے کے اعتبار سے، ہر زمانے کے اعتبار سے ان کی محبتیں ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس بہترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہترین نعمتیں موجود ہیں۔ اس آیت میں اور قرآن پاک کی دیگر آیتوں کے اندر اس بات کی طرف توجہ بار بار دلائی گئی ہے کہ یہ دنیا ایک مخصوص وقت تک ہے، اور اس دنیا کی محبت اگرچہ کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالی گئی ہے، لیکن مستقل، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ حقیقی زندگی، حقیقی نعمتیں، بہترین نعمتیں یہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہیں، یعنی جنت کی صورت میں، اس کی رضا کی صورت کے اندر موجود ہے۔ فرمایا قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے محبوب آپ فرمائیے ان لوگوں سے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر دوں؟ یعنی جو ساری نعمتیں ذکر کی ہیں، چاہے وہ بیوی بچوں کی ہوں، سونے چاندی کی ہوں، یا گاڑیوں کی ہوں، کسی بھی طرح کی نعمتیں ہوں، ان تمام سے بہتر کے بارے میں تمہیں بتاؤں؟ کیا ان سے بہتر ہے؟ پھر فرمایا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، وہ لوگ کہ جو اپنے رب عز و جل سے ڈرنے والے ہیں،
تقوی اختیار کرنے والے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، پاکیزہ بیویاں ان کے لیے ہیں، اور اللہ کی رضا ان کے لیے ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو اس طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں دنیا کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، جہاں دنیا کے حوالے سے ارشاد فرمایا، ساتھ ہی آخرت کی طرف تنبیہ فرمائی کہ اصل جو جگہ ہے، لوٹنے کی جگہ، وہ آخرت ہے۔ مسلمان کا حقیقی گھر آخرت ہے، ہر ایک نے آخرت کی طرف لوٹنا ہے، اور وہاں کی نعمتیں یہ ابدی نعمتیں ہیں، ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اب دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرمائیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں بڑھ کر سب سے بڑی نعمت یہ ایمان ہے، کہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب البدور الصافرہ میں یہ بات نقل کی کہ قیامت کے دن وہ شخص کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں دی، سب سے زیادہ نعمتیں اسے دی گئیں، اور اس کو کوئی غم تکلیف نہیں پہنچی، کوئی غم کوئی تکلیف اسے نہیں پہنچی، نعمتیں ہی نعمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں اس کے پاس۔ قیامت کے دن ایسے شخص کو ایک لمحے کے لیے جہنم سے گزارا جائے گا اس کو بس، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے کبھی کوئی نعمت چکھی ہے، تجھے کوئی نعمت کبھی ملی ہے؟ وہ کہے گا مجھے کوئی نعمت کبھی نہیں ملی۔ یعنی جو جہنم کی ہولناکی ہوگی، جہنم کے عذابات ہوں گے، ان کی وجہ سے وہ کہے گا کہ مجھے کوئی نعمت کبھی ملی ہی نہیں ہے۔ پھر ایسے شخص کو کہ جس کو دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں پہنچی، سب سے زیادہ پریشانیاں پہنچی، تکلیفیں پہنچی، اس کو لایا جائے گا اور اس کو جنت کا ایک جھونکا دکھایا جائے گا، ایک جھونکا اس کو ملے گا، ایک لمحہ اس کو ملے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے دنیا میں کوئی تکلیف اٹھائی؟ وہ کہے گا مجھے تو کوئی تکلیف ملی ہی نہیں ہے، کبھی کوئی تکلیف پہنچی نہیں ہے۔ ان نعمتوں کا صرف ایک لمحے کے لیے اس کو مل جانا، وہ تمام کی تمام تکلیفوں کے برابر ہو جائے گا۔ تو اصل نعمت یہ آخرت ہے، وہیں کی لذتیں ہیں، وہیں کے معاملات ہیں۔ تو آخرت جو بہتر بن سکتی ہے، اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اس بات کو بڑے احسن انداز میں سمجھایا۔ آپ فرماتے ہیں اپنی مدنی مذاکروں کے اندر اکثر اس بات کو کہ اگر کوئی شخص دنیا کے ہر مرض کے اندر مبتلا ہے، اس کو کینسر بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی، مثال کے طور پر، اور ہر طرح کی پریشانی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بیوی بچوں کی پریشانیاں، مالی پریشانیاں، لوگ تنگ کرتے ہیں، دشمن تنگ کرتے ہیں، تمام پریشانیاں اس کے ساتھ ہیں، اس کو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے کہ یہ ساری پریشانیاں مصیبتیں ختم ہونے کی ہیں، لیکن اس کا ایمان وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ آخرت کی ابدی اور حتمی اور نہ ختم ہونے والی نعمتوں کو پالے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ایمان کی حفاظت اور ایمان کے بارے میں سوچ و فکر پیدا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے، یہ جنتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، یہ آپ پڑھتے رہتے ہوں گے۔ خالدین فیہا ابدا کا مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب یہ جہنم والوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور مسلمان ہمیشہ ہمیشہ یہ جنت کے اندر رہیں گے۔ تو اس لیے ایمان کی حفاظت کی فکر پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ایمان ہوگا تو آخرت کی ابدی نعمتیں، ہمیشہ کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ اس حوالے سے انتہائی اہم کتاب امیر اہل سنت کی
اس کو بندے کو بار بار مطالعہ کرنا چاہیے، وہ ہے برے خاتمے کے اسباب، برے خاتمے کے اسباب۔ اس رسالے کا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں علماء کے حوالے سے کہ جس کو دنیا میں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی، اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ کہیں اس کا ایمان ضائع نہ ہو جائے، اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ کہیں موت کے وقت اس کا ایمان چھین نہ لیا جائے۔ تو ایسے واقعات امیر اہل سنت نے اپنے اس رسالے کے اندر نقل کیے ہیں کہ 20 سال تک، 30 سال تک بعضوں نے اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ اذانیں دیں، لیکن گناہوں کی وجہ سے، ایمان کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے موت کے وقت ایمان چھین لیا گیا۔ نصرانی ہو کے کوئی مرا تو کوئی کسی حالت کے اندر مرا، تو اس لیے اس رسالے کا مطالعہ فرمائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہم سب کو یہ پیدا کرنی چاہیے۔ آئیے اس حوالے سے جو عقیدے اور نظریے ہیں ہمارے، فرض جو باتیں ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایمان لغت میں ڈکشنری کے اندر کسی بات کی تصدیق کرنے کو بولتے ہیں، یعنی کسی چیز کو سچا قرار دینا، کسی چیز کو سچا ماننا۔ تصدیق کرنا یعنی کسی چیز کو سچا ماننا۔ کوئی بھی معاملہ ہے، کسی نے آپ سے کہا کہ میں نے فلاں کو آپ کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے کہا تم نے سچ کہا، آپ نے اس کو سچا مان لیا، اس کو سچا تسلیم کر لیا، اس کو تصدیق کرنا کہتے ہیں۔ تو لغت کے اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے تو لغت میں آپ کو ایمان کا ایک معنی ملے گا تصدیق کرنا، کسی بات کو سچا قرار دینا، اور ایک معنی لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر ایمان کا ہے امن دینا، امن و امان، یعنی امن دینا کسی چیز کو یا امن حاصل کرنا۔ تو چونکہ مومن جب ایمان لے کر آتا ہے، اچھے عقیدے اختیار کرتا ہے اور اس کا ایمان سلامت رہتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے عذاب سے محفوظ کر کے امن حاصل کر لیتا ہے، ہمیشہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے مومن کو مومن کہا جاتا ہے کہ ایمان سے مومن بنا، اور ایمان کا مطلب ہے امن حاصل کرنا، امن دینا۔ تو چونکہ مومن ایمان لا کر اچھے عقیدے نظریے اختیار کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے ہمیشہ کے عذاب سے، اس لیے اس کو مومن کہا جاتا ہے، یعنی ایمان والا جو اپنے آپ کو امان حاصل کرنے والا ہو، جس کو امان دے دی گئی ہو۔ شریعت کی روشنی میں ایمان کا معنی ہے سچے دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین سے ہیں، جو باتیں ضروریات دین سے ہیں، سچے دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا، یعنی ان کو ماننا۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو سچا ماننا، اس کی کتابوں کو تسلیم کرنا، اس کے ملائکہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، جو ضروریات دین میں سے ہیں، پہلے بھی گزر چکی ہے ضروریات دین کی تعریف، انشاءاللہ آج بھی ذکر کریں گے اس حوالے سے۔ تو جو باتیں ضروریات دین میں سے ہیں، ان تمام باتوں کو سچا ماننا یہ ایمان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ شریعت کی اصطلاح کے اندر ہے، شریعت کی روشنی کے اندر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایمان کا ایک معنی بتاتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر بات میں سچا جانے، ہر بات میں سچا جانے، حضور کی حقانیت کو صدق دل سے ماننا ایمان ہے، حضور کی حقانیت کو صدق دل سے ماننا ایمان ہے،
جو اس کا مقر یعنی اقرار کرنے والا ہے اسے مسلمان جانیں گے۔ یعنی جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، ان تمام باتوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سچا ماننا، کہ جو کچھ لے کر آئے اللہ کی بارگاہ سے، ان تمام باتوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سچا ماننے کا مطلب ہے ایمان، کہ حضور نے جو فرمایا سچ فرمایا، حق فرمایا، اس کو تسلیم کیا، تو اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے علم القرآن کے نام سے، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں ایمان کا ایک اور معنی ہے۔ قرآن کی روشنی میں، قرآن میں ایمان کا ایک اور معنی موجود ہے، اور وہ معنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا و مولا ماننا، ان کو اپنا حاکم مطلق ماننا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا آقا و مولا ماننا، اور ان کو اپنا حاکم مطلق تسلیم کرنا، کہ جو کچھ فرما دیں اس میں کسی طرح کی نافرمانی کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس حوالے سے آیات موجود ہیں، جس میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ان کو نقل کیا اور فرمایا کہ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اسی وقت ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا حاکم مطلق مان لیا جائے، کہ جو حضور فرما دیں بس اس پہ سر کو جھکا لیا جائے، چاہے اس کی حکمت ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے محبوب، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے ہر اس جھگڑے کے اندر حاکم نہ بنا لیں جو ان کے درمیان پھوٹ پڑا۔ ہر جھگڑے کے اندر جو ان کے درمیان پھوٹ پڑا ہے، اس میں آپ کو اپنا حاکم نہ بنا لیں، اور پھر اس کے بعد جو فیصلہ آپ ان کے لیے فرما لیں، اس حوالے سے اپنے دل کے اندر کوئی تنگی نہ پائیں، بس جو حضور نے فیصلہ فرما دیا وہ حق اور سچ ہے، وہ یسلموا تسلیما، اور اپنے سر کو اس فیصلے کے آگے جھکا دیں۔ یہ ہوگا تو اس صورت میں ایمان ہوگا، ورنہ لا یؤمنون، یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حاکم مطلق ماننا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا، اس حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو قرآن کی روشنی میں وہ مومن ہوگا، ورنہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تین باتیں ہوتی ہیں ایمان کے حوالے سے۔ نمبر ایک، تصدیق یعنی دل سے ماننا۔ نمبر ایک، تصدیق یعنی دل سے ماننا۔ نمبر دو، زبان سے اقرار کرنا، تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا۔ اور تیسری چیز اعمال، تیسری چیز اعمال، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ تین طرح کی باتیں، تین طرح کے ابحاث، تین طرح کی بحث جو ہے گفتگو کی جاتی ہے۔ ان میں جو ایمان، اصل ایمان ہے، ایمان ہے کیا ان میں سے؟ تو اس حوالے سے صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحر شریعت میں فرماتے ہیں کہ ایمان، اصل ایمان دل کی تصدیق ہے۔ اصل ایمان دل کی تصدیق ہے، کہ بندہ دل سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچا مانے۔ جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں، ان تمام باتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا ماننا، سچا تسلیم کرنا، یہ اصل ایمان ہے۔ اب رہا اقرار، زبان سے بھی تسلیم کرنا، کہ ہاں یہ باتیں حق اور سچ ہیں، یہ باتیں حق اور سچ ہیں۔ زبان سے یہ باتوں کو سچا ماننا، اس کے حوالے سے دو صورتیں ہیں،
یعنی دل میں بندے نے اقرار کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کے ملائکہ حق اور سچ ہیں، اللہ کی کتاب حق اور سچ ہیں، تو یہ تمام باتیں دل سے تسلیم کر لیں، ان کی تصدیق کر لی۔ اب کیا زبان سے کہنا بھی اس حوالے سے ضروری ہے؟ تو اس حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، ایمان قبول کرنے کے بعد اسے اظہار کرنے کا موقع ملا یا نہیں، یعنی ایمان قبول کیا اس نے اور اس کے بعد اس کو اتنا وقت ملا کہ وہ اپنے ایمان کا لوگوں کے سامنے اظہار کر سکتا تھا، یا اتنا وقت ہی نہیں ملا، ابھی ایمان لایا اور ایمان لاتے ہی اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا یہ۔ تو اس صورت میں اگر ایمان لاتے ہی اس کو موقع نہیں ملا، انتقال ہو گیا، یا کوئی بھی معاملہ اس کے ساتھ ہوا کہ وہ لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کر سکا، تو عند اللہ یہ شخص مومن قرار پائے گا، اللہ کی بارگاہ میں مومن قرار پائے گا، یہ ایمان والا ہے یہ، اور اس کو اقرار کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ لوگوں کے سامنے اقرار کر سکے، لوگوں کے سامنے اظہار کر سکے، تو دل میں اس کی تصدیق تھی، اس نے تمام باتوں کو تسلیم کر لیا تھا، تو ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مومن کہلائے گا، ایمان والا کہلائے گا، اور اسے اقرار کا موقع ملا، اپنے ایمان کے اظہار کا موقع ملا۔ تو اب یہاں پہ دو صورتیں ہیں، پھر دو صورتیں بنیں گی کہ اقرار کا موقع ملا اس کو اور اس سے مطالبہ کیا گیا یا نہیں، اس سے مطالبہ کیا گیا کہ بھئی تم مومن ہو یا نہیں ہو، اگر تو وہ مطالبہ اس سے کیا گیا ہے کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو، تم ایمان لائے ہو یا نہیں لائے ہو، یا اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا، پوچھا ہی نہیں گیا اس سے، اگر اس سے مطالبہ کیا گیا کہ بھئی تم مومن ہو، اس پر اس نے انکار کر دیا، نہیں میں مومن نہیں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، دل میں ایمان تھا، دل میں ایمان تھا، تمام باتوں کو اس نے تسلیم کیا ہوا تھا، لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو تو اس نے اقرار نہیں کیا اور اس نے منع کر دیا کہ میں مومن نہیں ہوں، انکار کر دیا اس نے، تو اس کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ ایسا شخص کافر قرار پائے گا، ایسا شخص کافر قرار پائے گا۔ تو پہلی بنیادی بات کیا ہے؟ تصدیق، دل سے سچا ماننا، یہ اصل ایمان ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو اظہار اسلام کا، اظہار ایمان کا، اقرار کا موقع ملا یا نہیں ملا۔ اگر نہیں ملا، ایمان لاتے ہی اس کا انتقال ہو گیا، تو اس صورت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مومن کہلائے گا۔ اور اگر اسے اقرار کا، اظہار کا موقع ملا، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس سے مطالبہ ہوا یا نہیں ہوا، اس سے پوچھا گیا یا نہیں پوچھا گیا۔ اگر اس سے مطالبہ ہوا ہے اور اس صورت میں اس نے انکار کر دیا کہ میں مومن نہیں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اس نے اقرار کر لیا، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اقرار کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ مومن قرار پائے گا، کہتا ہے کہ ہم مومن ہوں تو ہم اس کو مومن ہی کہیں گے۔ اور اگر اس سے مطالبہ ہوا ہی نہیں، کسی نے اس سے پوچھا ہی نہیں کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو، اور دل سے وہ ایمان لا چکا تھا، پہلے کافر تھا، پھر دل سے ایمان لا چکا کہ میں تمام ضروریات دین کو تسلیم کرتا ہوں، کلمہ توحید اس نے پڑھا، تمام باتوں کو تسلیم کر لیا، لیکن اس سے کسی نے پوچھا ہی نہیں، مطالبہ ہی نہیں کیا، تو اب اس حوالے سے جو دنیا کے احکام ہیں، دنیاوی اعتبار سے جو حکم ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اس کے ساتھ کفر والے معاملات کیے جائیں گے، اگرچہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مومن ہے، اللہ کے نزدیک مومن ہے، کیونکہ وہ دل سے ایمان لا چکا ہے۔ اب اس سے مطالبے کا موقع ہی نہیں ملا کہ اس سے پوچھا جائے کہ تم مومن ہے یا نہیں ہے۔ زید ہے، کوئی شخص ہے مثال کے طور پر، وہ ایمان لے کر نہیں آیا، کافر تھا، وہ دل سے اس نے تسلیم کر لیا کہ میں مومن ہوں، تمام ضروریات دین کو میں مانتا ہوں، لیکن ہمیں اس سے پوچھنے کا موقع ملا ہی نہیں کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو، پوچھنے کا موقع ملا ہی نہیں کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو۔ اب ہمارے نزدیک وہ شخص کافر ہی قرار پائے گا، لہذا نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفنایا جائے گا، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مومن ہو، اگرچہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مومن قرار پائے۔ البتہ یہ ہے کہ دل سے اس نے اسلام قبول کر لیا، دل سے اسلام قبول کر لیا، اور ہمیں اس سے مطالبے کا موقع بھی نہیں ملا کہ ہم اس سے پوچھیں کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو۔ اس صورت میں اللہ کے نزدیک تو وہ مومن ہے، لیکن اگر اس سے دل سے تصدیق کرنے کے بعد کوئی ایسا کام ہوا کہ جو اسلام کے خلاف ہے، مثال کے طور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، بھی اسلام لانے کے بعد بھی وہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس صورت میں اگرچہ کہ وہ دل سے اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، لیکن کر کسی اور کی عبادت رہا ہے تو وہ کافر ہی قرار پائے گا۔ اب اس کا دل سے ماننا کوئی کام نہیں دے گا۔ تو حاصل کلام یہ کہ اگر اس سے اقرار کا موقع ملا اور اس نے اقرار، اس سے پوچھا بھی گیا کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو، تو اس صورت میں اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے ایمان کا اظہار کرے گا کہ ہاں میں مومن ہوں، اور اگر اس نے انکار کر دیا تو اس صورت میں وہ کافر قرار پائے گا، اور اگر اس سے مطالبہ ہوا ہی نہیں تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو وہ مومن ہے، لیکن ہمارے نزدیک وہ کافر ہی قرار پائے گا۔ اس کے ساتھ کفر والے معاملات ہوں گے، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا۔ کس کے بارے میں عرض کی میں نے؟ وہ شخص کہ جو دل سے تو ایمان لے آیا، لیکن جب ایمان لانے کے بعد اس سے موقع بھی ملا، اسے موقع بھی ملا کہ اس سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے مطالبہ نہیں ہوا، اس سے مطالبہ نہیں ہوا کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو، اس سے سوال نہیں ہوا کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو، یہ سوال ہی نہیں ہوا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ایمان لا چکا ہے یا نہیں لا چکا، تو اللہ کے نزدیک وہ مومن قرار پائے گا، لیکن ہمارے نزدیک وہ کفر والا ہی ہوگا، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لایا ہے نہیں لایا، لہذا اسلامی رسومات جو ہوتی ہیں، اسلامی معاملات جو ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں کیے جائیں گے۔ اگلا عقیدہ اس حوالے سے کہ مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے، اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو، اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو، اور اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے، دل میں انکار نہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے، اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو، اور اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے، دل سے انکار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر زید مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ حج اللہ تبارک و تعالی نے صاحب استطاعت پہ فرض نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک، انکار کرتا ہے حج کی فرضیت کا کہ حج فرض نہیں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ باقی تمام باتوں کا اقرار کر رہا ہے کہ وہ مومن ہے، کلمہ توحید پڑھ رہا ہے، نماز کا بھی اقرار کر رہا ہے کہ نماز اللہ نے فرض کی ہے، زکوٰۃ کا بھی اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، دے بھی رہا ہے۔ حج کے بارے میں فقط اتنا کہتا ہے کہ حج اللہ تبارک و تعالی نے صاحب استطاعت پر فرض نہیں کیا، انکار کر دیا۔ حج کا فرض ہونا ہر عام اور خاص مسلمان کو معلوم ہے، ہر عام اور خاص مسلمان کو معلوم ہے کہ حج صاحب استطاعت پر اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیا ہے۔ اب اگرچہ وہ حج کرتا بھی ہو، حج کرنے کے لیے جا بھی رہا ہے، لیکن انکار کرتا ہے کہ میں حج کی فرضیت کو نہیں مانتا، تو اس صورت میں فرمایا کہ اگرچہ باقی تمام باتوں کا اقرار کر رہا ہے، لیکن دین کی ایک ضروری بات کا بھی انکار کرے گا تو اس صورت میں وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ اب اگرچہ وہی کہتا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں، میں مذاق کر رہا ہوں، صرف زبان سے کہہ رہا ہوں، دل سے ہی تھوڑی انکار کرتا ہوں اس بات کا، دل سے مانتا ہوں کہ حج فرض ہے، دل سے
مانتا ہوں کہ حج فرض ہے، صرف زبان سے میں کہہ رہا ہوں کہ حج فرض نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ زبان سے کہے، دل سے انکار نہ کرے، لیکن زبان سے کہنے کی صورت میں بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مومن نہیں رہے گا۔ مومن ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس طرح دل سے اقرار کرتا ہے، یوں ہی زبان سے بھی اس بات کا اقرار کرے کہ تمام کی تمام ضروریات دین یہ ضروری ہیں۔ اب ایمان لے کر آیا، لیکن نعوذ باللہ من ذالک اللہ اور اس کے رسول کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دیتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، تمام باتوں کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ جو مومن ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ زبان سے دین کی ضروری بات کا انکار نہ کرتا ہو۔ البتہ اگلا عقیدہ اس حوالے سے یہ ہے کہ البتہ اگر کسی شخص کو مجبور کیا گیا کہ کلمہ کفر بولے، یعنی اسے مار ڈالنے کی یا جسم کا کوئی عضو یعنی حصہ کاٹ ڈالنے کی صحیح دھمکی دی، یعنی جس کو دھمکایا جا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ دھمکانے والا اس پر قادر ہے کہ مجھے جان سے مار ڈالے گا یا میرے جسم کا کوئی حصہ کاٹ ڈالے گا۔ کسی شخص کو مجبور کیا گیا کہ وہ کلمہ کفر بولے، اور اسے جو دھمکی دے رہا ہے اس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ اگر میں اس کی بات کو تسلیم نہیں کروں گا تو اس صورت میں یا تو مجھے جان سے مار ڈالے گا یا میرے جسم کا کوئی حصہ کاٹ دے گا، ہاتھ کاٹ دے گا، پاؤں کاٹ دے گا، ناک کان وغیرہ میری کاٹ دے گا، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ کر سکتا ہے ایسا، اور یہ جو کہہ رہا ہے یہ کر گزرے گا، جو کہہ رہا ہے یہ کر گزرے گا۔ اگر میں نے اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا تو یہاں پر شریعت مطہرہ اسے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ زبان سے کلمہ کفر بول دے، زبان سے کلمہ کفر بول دے، جبکہ واقعی صورتحال ایسی ہو کہ اس کو اس بات کا پتہ ہے، ظن غالب ہے، صحیح دھمکی وہ اس کو دے رہا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات کو تسلیم نہ کیا اور میں نے یوں نہ کہا کہ نماز فرض نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ میرے جسم کے کسی حصے کو کاٹ ڈالے گا یا مجھے جان سے مار ڈالے گا، دونوں میں سے کوئی بات ہو سکتی ہے۔ تو یہاں شریعت مطہرہ اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ زبان سے کلمہ کفر بول سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دل میں تصدیق اور اطمینان ہو، دل میں تصدیق اور اطمینان ہو۔ پسٹل رکھی ہے سر پر اور کہا کہ بولو نماز فرض نہیں ہے، بولو نماز فرض نہیں ہے۔ اب اگر اس کو پتہ ہے کہ میں یہ مذاق نہیں کر رہا، اس کو پسٹل چلانا بھی آتی ہے اور یہ مذاق نہیں کر رہا، اگر میں نے نہیں بولا کہ نماز فرض نہیں ہے عاقل و بالغ کے اوپر، تو اس صورت میں یہ واقعی چلا دے گا پسٹل اور مجھے مار دے گا جان سے، اس کو پتہ ہے۔ تو اس صورت میں شریعت مطہرہ اس کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ زبان سے بول دے کہ نماز فرض نہیں ہے، لیکن دل کے اندر وہ اس بات کا یقین رکھے کہ نماز اللہ تبارک و تعالی نے فرض کی ہے، اور یہاں پر بھی وہ توریے سے کام لے، یہاں پر بھی توریے سے کام لے۔ کس طریقے سے توریہ؟ آپ نے پیچھے جھوٹ کے بیان میں سنا ہوگا کہ پہلو دار بات کرنا، پہلو دار بات کرنا۔ اب مثال کے طور پر پسٹل سر پہ رکھی اور کہا کہ بولو نماز فرض نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے، پتہ ہے کہ مار دے گا، پتہ ہے مار دے گا، نہیں بولوں گا، تو اب بولے زبان سے یہی کہ نماز فرض نہیں ہے، مگر نیت یہ کرے کہ نابالغ پر فرض نہیں ہے، نابالغ پر فرض نہیں ہے، یا جو عاقل نہیں ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، اس پہ فرض نہیں ہے۔ جب یہ وہ دل میں نیت کر سکتا ہے تو پھر اس پر لازم ہوگا کہ یہ نیت کرے گا، یہ توریہ کرے گا، ذہن یہ بنائے گا کہ اس کو بول تو یہ رہا ہوں نماز فرض نہیں ہے، لیکن دل میں نیت کیا ہے کہ چھوٹے بچے کے اوپر فرض نہیں ہے، جو نابالغ ہے اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو صحیح دھمکی موجود ہے، صحیح دھمکی موجود ہے۔ اس صورت میں شریعت مطہرہ اس کو اگرچہ کہ زبان سے کلمہ کفر بولنے کی اجازت دیتی ہے، لیکن دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، اس کے دل کے اندر اطمینان ہو
تصدیق ہو کہ نماز فرض ہے، یہ بات ضروری ہے، اور نمبر 2 یہ کہ وہ توریہ کر سکتا ہے تو توریہ کرے۔ اب سامنے والا زبردستی اس کی زبان سے کہلواتا ہے، نہیں یہ بولو کہ عاقل و بالغ کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، عاقل و بالغ پر نماز فرض نہیں ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ توریہ نہیں کر سکتا، اب توریہ نہیں کر سکتا۔ لیکن پہلے وہ توریہ کر سکتا تھا، تو پھر اس کو ضروری تھا کہ دل کے اندر وہ یہی نیت کرتا کہ عاقل و بالغ نہیں بلکہ نابالغ کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہو دل کے اندر دوسرے معنی کا ارادہ کرے گا، لحاظ کرے گا اس چیز کا۔ کفر، یہ تو ایمان کی بات تھی۔ کفر کیا ہے؟ کفر کا لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر معنی ہے کسی چیز کو چھپانا، کسی چیز کو چھپا دینا۔ کسی بھی چیز کو آپ ڈھانپ دیں، چھپا دیں، تو ڈکشنری کے اندر آپ کو اس کا معنی ملے گا کفر۔ تو چونکہ کفر میں باطل کے ذریعے حق کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، باطل کے ذریعے، غلط بات کے ذریعے حق بات کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو ڈھانپا جانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو کفر بولتے ہیں۔ تو کفر کا لغت کے اندر، ڈکشنری کے اندر معنی بنتا ہے چھپانا، اور شریعت کی اصطلاح کے اندر کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو بھی کفر کہتے ہیں۔ کسی ایک ضرورت دینی یعنی ضروریات دین میں سے کسی بھی ایک بات کے انکار کو کفر کہتے ہیں، اگرچہ باقی تمام ضروریات دین کا اقرار اور تصدیق کرتا ہو، اگرچہ باقی تمام ضروریات دین کا اقرار بھی کرتا ہے اور ان کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ ایک کی پیچھے ہم نے بات کی زبان سے، کہ زبان سے وہ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب مثال کے طور پر وہ مومن ہے، ایمان لے کر آیا ہے، لیکن وہ نماز کی فرضیت کا قائل نہیں ہے، نماز کی فرضیت کا قائل نہیں، باقی تمام چیزوں کا قائل ہے، اگرچہ زبان سے کچھ نہیں بولتا لیکن دل میں کیا رکھتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، تو ایک ضرورت دینی کا انکار کر رہا ہے، ضروری دینی بات کا انکار کر رہا ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مومن نہیں رہے گا۔ تو کفر کا مطلب ہے کہ دینی ضروری بات کا انکار کرنا، کسی بھی ایک دینی ضروری بات کا انکار کر دینا، اگرچہ کہ باقی تمام ضروریات دین کو وہ تسلیم کرتا ہو۔ ضروریات دین کے حوالے سے پہلے بھی بات گزری تھی، دوبارہ ایک دفعہ مختصر سماعت فرما لیں تاکہ اگلی بات جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ سکے۔ ضروریات دین وہ باتیں کہ جس کو عوام اور خواص سب جانتے ہوں، عوام اور خواص سب جانتے ہوں، جیسے 5 وقتہ نماز ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ہے، اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا ہے، معبود برحق ہونا ہے، ایک ہی معبود ہونا ہے، یہ تمام کی تمام باتیں ضروریات دین میں سے ہیں۔ تو ضروریات دین وہ معاملات کہ جن کی شہرت اتنی ہو کہ یہ دین کی ضروری باتیں ہیں، جن کو عام اور خاص تمام کے تمام افراد جانتے ہوں۔ اچھا، اب یہاں پر جو خاص سے مراد ہے، خاص سے مراد علماء ہیں، علماء کرام، ان کو خاص کہا گیا، اور عوام سے مراد یہاں پر وہ لوگ ہیں کہ جو علماء سے متعلق رہتے ہیں، علماء کی صحبت کے اندر رہتے ہیں، بڑے شہروں میں رہنے والے عمومی طور پر علماء سے متعلق ہوتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، ان کو یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو عوام سے مراد ہر طرح کی عوام مراد نہیں ہے، عوام سے مراد ہر طرح کی عوام مراد نہیں ہے، ورنہ تو ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کو سرے سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، جن کو سرے سے کلمہ پڑھنا ہی نہیں آتا، ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمانوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، تو ان کو مومن ہی کہا جائے گا، جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ لیکن یہاں پر اس سے مراد
عوام سے مراد کون ہے؟ کہ جو علماء سے متعلق رہتے ہیں، علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، علم حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ہر طرح کی عوام مراد نہیں ہے، بالکل جنگلوں کے اندر رہنے والا، پہاڑوں پر رہنے والا وہ مراد یہاں پر نہیں، بلکہ علماء اور علماء سے متعلق جو افراد ہیں وہ عوام و خواص یہاں پر مراد ہیں۔ تو جو یہ افراد جانتے ہوں کہ دین کی ضروری باتیں کیا ہیں، مشہور باتیں کیا ہیں، ان کو جاننے والا، یہ جو باتیں مشہور ہیں، ایسی چیزوں کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ پھر ضروریات دین کی دو قسمیں ہیں، ضروریات دین کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ کہ جسے ہر خاص و عام جانتا ہے، ایک وہ جسے ہر خاص و عام جانتا ہے، جیسے ابھی مثالیں دیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اور دوسری وہ ہوتی ہے کہ جو کبھی کبھی عوام کے اوپر مخفی رہ جاتی ہے، علماء کی صحبت میں تو آتے ہیں لیکن وہ ہوتی ایسی دقیق بات ہے، باریک بات ہے کہ وہ ہر ایک پر ظاہر نہیں ہوتی، عوام پر وہ مخفی رہ جاتی ہے۔ جیسے وراثت کی بات صورتیں ہیں کہ کسی کے لیے حصہ مقرر ہے اور وہ انکار کر دیتا ہے کہ یہ حصہ مقرر نہیں ہے، حصہ مقرر نہیں ہے، حالانکہ قرآن پاک کے اندر اس کے لیے حصہ مقرر کیا گیا ہے، شریعت میں اس کا حصہ مقرر ہے، وہ انکار کر دیتا ہے۔ لیکن جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر یہ بات موجود ہے تو وہ اس کو تسلیم کرتا ہے کہ ہاں یہ بات اگر قرآن پاک میں تو ٹھیک ہے، لیکن کیا تھا کہ وہ چونکہ دقیق بات تھی، باریک بات تھی، نکتے والی بات تھی جو اس کو معلوم نہیں تھی، اس لیے اس نے اس کا انکار کر دیا کہ نہیں یہ چیز فرض نہیں ہے، یہ چیز اس طرح نہیں ہوتی۔ تو یہ دو قسمیں بنتی ہیں، ایک ضروریات دین وہ ہیں کہ جو عام اور خاص ہر شخص جانتا ہے، اور ایک ضروریات دین وہ ہوتی ہیں کہ جو عوام کے اوپر مخفی رہتی ہیں، پوشیدہ رہتی ہیں، ان کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی۔ جو پہلی قسم ہے کہ جس میں عوام اور خواص ہر طرح کے افراد شامل ہیں، سب کو یہ باتیں معلوم ہیں، تو اس کے حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی ان کا انکار کرے گا وہ کافر قرار پائے گا، وہ کافر قرار پائے گا۔ اور دوسری جو قسم ہے کہ جو عوام پر کبھی مخفی رہتی ہے، اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر اس کا انکار عوام کرتے ہیں، اس کا انکار عوام کرتے ہیں تو جب تک اسے بتایا نہیں جائے گا، جب تک اسے بتایا نہیں جائے گا کہ یہ دین کی ضروری بات ہے، اس کا حکم قرآن و حدیث سے ثابت ہے، قطعی یہ بات ہے، تو اس وقت تک اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں ہوگا، اس وقت تک اس پر کفر کا حکم نہیں ہوگا۔ ہاں جب اسے بتا دیا گیا کہ یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ضروری دینی بات ہے، اب اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرے گا تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ کفر قرار پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ضروریات دین کے جو عوام و خواص سب جانتے ہیں، اس میں تو انکار کرتے ہی اس کا دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا، اور جس کو عوام و خواص نہیں جانتے، جس کو عوام و خواص نہیں جانتے، عوام پر وہ چیز مخفی رہ جاتی ہے، تو جب تک اس کو بتا دیا نہیں جائے گا کہ یہ چیز ضروری دینی بات ہے، اس وقت تک اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ اگلا عقیدہ اس حوالے سے یہ ہے کہ جس طرح زبان سے کفریہ کلمات ادا ہوتے ہیں، جس طرح زبان سے کفریہ کلمات ادا ہوتے ہیں، اسی طرح بعض کام وہ ہیں، بعض افعال وہ ہیں جن کے کرنے پر بندہ کافر قرار پاتا ہے، بعض کام وہ ہیں کہ جن کے کرنے پر بندہ کافر قرار پاتا ہے۔ جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے سے مراد کسی اور معبود کے آگے سجدہ کرنا، بت کے آگے سجدہ کر دیا، سورج کے آگے سجدہ کر دیا، اسی طرح چاند کے آگے سجدہ کر دیا۔ تو معبود باطل کے سامنے کسی کا سجدہ کرنا یہ بھی کفر ہے۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں ویسے، ایک سجدہ عبادت کا ہوتا ہے اور ایک سجدہ تعظیم کا ہوتا ہے۔ جو سجدہ تعظیم کا ہے وہ پچھلی شریعتوں کے اندر جائز تھا، ہماری شریعت میں وہ بھی جائز نہیں ہے، اور جو سجدہ عبادت کا ہے وہ کسی بھی شریعت کے اندر جائز نہیں رہا، ٹھیک ہے۔
یعنی وہ سجدہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے کیا جائے اور اس میں نیت یہ ہو کہ میں اس کو معبود سمجھ کر اس کی عبادت کر رہا ہوں، تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار پائے گا۔ اس کو عبادت کا سجدہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک کسی بھی شریعت کے اندر جائز قرار نہیں پایا۔ عبادت کا سجدہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور دوسرا سجدہ وہ ہوتا ہے کہ جو تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے، یعنی کسی کے سامنے جھک جانا، اس کے سامنے سجدہ کرنا، اس میں یہ نیت نہیں ہوتی کہ یہ میرا معبود ہے، میں اس کے لیے عبادت کر رہا ہوں۔ تو اس صورت میں پچھلی شریعتوں کے اندر یہ جائز تھا، لیکن ہماری شریعت کے اندر یہ بھی جائز نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا۔ اب بعض سجدے وہ ہیں کہ اگر بندہ وہ سجدہ کرے گا تو بہر صورت اس کے اوپر کفر کا حکم لگے گا، بہر صورت اس کے اوپر کفر کا حکم لگے گا، یہ کہا جائے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بت کے آگے سجدہ کر دیا، چاند نکلا چاند کے آگے سجدہ کیا، سورج نکلا سورج کے آگے سجدہ کیا، تو اب یہاں پر اس کی یہ بات نہیں سنی جائے گی کہ میں تعظیم کا سجدہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، بلکہ چونکہ معبود باطل کے آگے وہ سجدہ کر رہا ہے تو اس لیے اس کے اوپر کفر کا حکم ہی آئے گا۔ تو بعض کام وہ ہوتے ہیں کہ ان کے کرنے والا کافر قرار پاتا ہے۔ اس کی ایک مثال اور دی کہ قرآن پاک کی توہین کرنا، مثال کے طور پہ کوئی اٹھا کے قرآن پاک کو گندگی میں پھینک دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا اس کے اوپر قصدن پاؤں رکھتا ہے، توہین کرتا ہے اس کی، تو ایسے افعال جو ہیں یہ کفر کے اوپر دلالت کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ایسا بندہ مومن نہیں ہے۔ کسی نبی کی توہین کر دی، کسی بھی نبی کی توہین کر دی، تو اس صورت میں یہ فعل جو ہے وہ کفر قرار پائے گا اور ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج قرار پائے گا۔ تو جس طرح زبان سے کفریہ کلمات ادا ہوتے ہیں، اسی طرح بعض افعال، بعض کام وہ ہیں کہ جن کے کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگلا عقیدہ، مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے۔ مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا یہ ضروریات دین سے ہے۔ یعنی جو کافر ہے اس کو ہم کافر ہی کہیں گے، اس کو کافر ہی تسلیم کریں گے، جو مومن ہے اس کو مومن ہی تسلیم کریں گے، اس کو ہم مسلمان ہی تسلیم کریں گے۔ یہ ضروریات دین میں سے ہے، ضروری ہے۔ ایک بندہ مومن ہے، اس میں کفر کی کوئی بات نہیں پائی جاتی، تو اس کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ یہی رکھا جائے گا کہ یہ بندہ مومن ہے، اس بات کو تسلیم کرنا یہ ضروری ہے۔ اور ایک بندہ ہے کہ وہ کافر ہے، صریح کفر کرتا ہے اور کہتا ہی اپنے آپ کو کافر ہے، کسی اور مذہب سے اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، تو اس کو کافر ماننا یہ ضروری ہے، اس کو ہم مومن تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ البتہ کسی خاص شخص کے بارے میں یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مومن ہو کر ہی مرا یا کافر ہو کر ہی مرا، یہ مومن ہو کر ہی مرا یا کافر ہو کر مرا۔ کسی خاص شخص کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مومن ہو کر مرا قطعی طور پر، یقینی طور پر، کہ یہ مومن ہو کے مرا یا کافر ہو کے مرا، جب تک کہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت نہ ہو۔ جیسے فرعون کا کفر پہ مرنا یہ یقینی ہے، فرعون کا کفر پہ مرنا یہ یقینی ہے۔ اسی طرح اور جو کفار ہیں جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ان کا کفر پر مرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، قطعی طور پر ان کا کفر پر مرنا ثابت ہے۔ اسی طرح جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، سارے کے سارے وہ ایمان پر ہی گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں جتنے بھی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، وہ تمام کے تمام مومن ہیں، تمام کے تمام مومن ہی دنیا سے گئے، اور جن کے بارے میں خاص طور پہ بشارت دی گئی وہ قطعی جنتی ہیں، قطعی جنتی، ہر صحابی جنتی ہے۔ تو جب تک قرآن و حدیث سے یا دلیل قطعی سے یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ یہ بندہ دنیا سے مومن گیا ہے، اس وقت تک ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مومن مرا، کہ کوئی کفر پر مرا ہے، تو اس وقت تک کہ جب تک قطعی طور پر ہمیں معلوم نہ ہو جائے کہ کفر پر مرا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کفر پر مرا ہے۔
دیکھیں ایک ہے مرنے کے حوالے سے بات کرنا اور ایک ہے کفر کے احکام اس پہ جاری ہونا، یعنی کفر کے تمام معاملات اس کے ساتھ ہونا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ دنیا سے ایک شخص جاتا ہے کہ جو کفر پر نعوذ باللہ من ذالک مرا، ہمارے سامنے کسی اور مذہب کا ہے، انتقال ہو گیا، اس کا مر گیا وہ، تو اس صورت میں یہی کہا جائے گا کہ یہ کفر پر مرا ہے۔ ہم کہیں گے یہ کہ وہ کافر تھا، کہیں گے کیا وہ کافر تھا، لیکن کیا قطعی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کفر پر ہی مرا ہے؟ کفر پر ہی مرا ہے قطعی طور پر، لازمی طور پر یہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کفر کی جو لعنت ہے اس سے نجات دی اور ایمان کی توفیق دی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر جو احکام جاری ہوں گے وہ کفر والے ہی ہوں گے، اس پر احکام کفر والے ہی جاری ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ کفر پر مرا یا نہیں مرا، لہذا اس کی نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، لہذا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفناتے ہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں، ایصال ثواب بھی کرتے ہیں۔ اس کی اجازت نہیں ہوگی، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہم تسلیم یہی کریں گے کہ یہ کافر تھا، لیکن دنیا سے قطعی طور پر لازمی طور پر کفر پر گیا ہے یہ ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن کہیں گے کیا کہ چونکہ کافر تھا لہذا اس کے اوپر کفر والے احکام ہی جاری ہوں گے۔ تو ایک چیز ہوتی ہے قطعی طور پر کہنا، اور ایک ہوتی ہے جو قطعیت کے ساتھ نہیں کہتے لیکن کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہ ہم قطعی طور پر کہتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے قطعی طور پر بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر کچھ شبہ موجود ہوتا ہے، جن میں کچھ شبہ موجود ہوتا ہے، کچھ شک موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں اس وقت آپ کے والد صاحب موجود ہیں یا نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب گھر میں قطعی طور پر موجود ہیں، قطعی طور پر موجود ہیں، یہ آپ کب کہہ سکتے ہیں؟ جب آپ کے سامنے آپ کے والد صاحب بیٹھے ہیں اور آپ فون پہ کسی کو بتا رہے ہیں کہ میرے والد صاحب گھر پر موجود ہیں۔ یہاں پر بیٹھ کر آپ قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ میرے والد صاحب لازمی گھر پر موجود ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل آئے ہوں، گھر سے باہر نکل آئے ہوں، گھر سے باہر چلے گئے ہوں۔ تو ایک چیز ہوتی ہے کہ جس میں کسی طرح کا کوئی شبہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کے اندر کوئی شبہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ جو بات کی گئی کافر والی کہ کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کہا یہی جائے گا کہ وہ دنیا سے کافر مرا ہے، کافر ہی مرا ہے، لیکن لازمی ہے قطعی طور پر ایسا ہے کہ کوئی شک و شبہ اس کے اندر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت دے دی ہو، یہ ممکنات میں سے ہے، لیکن اس کی بنیاد پر اس کو مومن کہا نہیں جائے گا، اس کی بنیاد پر مومن اس کو نہیں کہیں گے، اور مومنوں والے معاملات اس کے ساتھ نہیں کریں گے، اس کے ساتھ وہی معاملات کریں گے جو دنیا میں وہ کیا کرتا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے ہماری؟ یہ انتہائی ضروری ہے، اس لیے بار بار میں اس کو دہرا رہا ہوں کہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے گا کہ دنیا کے اندر جو جس طرح کے معاملات کر رہا تھا ہم حکم اس کے لیے وہی لگائیں گے، حکم اس کے لیے وہی لگائیں گے، لیکن یقینی طور پر وہ دنیا سے اسی حالت میں رخصت ہوا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، قطعی طور پر یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن حکم سارے کے سارے اس کے لیے وہی ہوں گے جو دنیا کے اندر وہ معاملات کر رہا تھا۔ کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو کافر کہنا کیسا ہے؟ کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو کافر کہنا کیسا ہے؟ یاد رکھیے گا کفر کا معاملہ انتہائی نازک ہے، کفر کا معاملہ انتہائی نازک ہے۔ حدیث پاک کے مطابق جس نے اپنے کسی بھائی کو کافر کہا تو دونوں میں سے کسی ایک کی طرف کفر لوٹتا ہے، دونوں میں سے کسی ایک کی طرف کفر لوٹتا ہے۔ اگر تو سامنے والے میں کفر والی بات موجود ہے جس کی بنیاد پر اس کو کافر کہا تو ٹھیک، ورنہ اس کے اوپر کفر لوٹ کر آئے گا۔ تو اب کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو کافر کہنا کیسا ہے؟ اس حوالے سے صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو کافر کہا تو اس صورت میں اس کو تعزیر یعنی سزا دی جائے گی، اس کو تعزیر یعنی سزا دی جائے گی۔ رہا یہ کہ جس نے کافر کہا
وہ کہنے والا خود کافر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہنے والا خود کافر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہاں اولاً دو صورتیں ہیں کہ سامنے والے کو جو کافر کہا ہے یہ بطور گالی کہا ہے یا بطور اعتقاد کہا ہے؟ بطور گالی کہا ہے یا بطور اعتقاد کہا ہے؟ کیونکہ کفر ایک گالی ہے، کفر ایک گالی ہے۔ سامنے والے کو یہ بولا کہ تو کافر ہے، تو کافر ہے، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس کو اعتقاد کے اعتبار سے کافر نہیں کہہ رہا، اعتقاد کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے کافر نہیں کہہ رہا کہ یہ کفری عقائد رکھتا ہے، بلکہ جیسے گالی دی جاتی ہے اس انداز میں اس نے گالی دے دی، جیسے تو بے ایمان ہے، تو ہمارے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ بطور گالی ہوتے ہیں، بطور گالی ہوتے ہیں۔ اگر تو یہ بطور گالی کسی نے الفاظ استعمال کیے ہیں تو اس صورت میں تو اس پر سزا ہے، اس پر سزا ہے، اس کو تعزیر دی جائے گی، لیکن اس کے کہنے والے کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ زید نے بکر کو کہا کہ تو کافر ہے، زید نے بکر کو کہا کہ تو کافر ہے، لیکن یہ بطور گالی کہہ رہا ہے، تو اس صورت میں زید کے اوپر سزا ہوگی، لیکن زید خود کافر نہیں ہوگا، خود کافر نہیں ہوگا۔ اور اگر زید بکر کو کافر کہہ رہا ہے نظریے کے اعتبار سے کہ تیرے اندر کفریہ بات پائی جاتی ہے اس لیے میں تجھے کافر کہہ رہا ہوں، اس لیے میں تجھے کافر کہہ رہا ہوں، تو یہاں پر پھر دو صورتیں ہیں، یہاں پر دو صورتیں۔ اگر تو بکر کے اندر واقعی کوئی کفر والی بات ہے، واقعی کوئی کفر والی بات ہے، مثال کے طور پر اس نے توہین رسالت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کی، یا اس نے کسی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا، اس وجہ سے زید نے بکر کو کافر کہا، اس وجہ سے زید نے بکر کو کافر کہا، تو اس کا کہنا ٹھیک ہوا، اس کا کہنا ٹھیک ہوا کہ جو حکم تھا اس کے مطابق اس نے یہ بات کہی ہے۔ اور اگر بکر کے اندر کفر والی بات نہیں تھی، زید نے بکر کو کافر کہا لیکن بکر میں کفر والی بات نہیں تھی، تو اب پھر دو صورتیں ہیں، اب یہاں پر دو صورتیں بنیں گی کہ زید کو یہ غلط فہمی ہوئی، اس نے بکر سے کوئی بات سنی اور ایسی بات اس کو محسوس ہوئی کہ یہ کیا ہے، کفر ہے، بکر نے کوئی بات کہی اور زید کو محسوس ہوئی کہ یہ بات کیا ہے، کفر ہے، اس کو یہ خیال ہوا کہ اس نے تو کفر بک دیا، اس بنیاد پر اس نے کہا کہ تم کافر ہو گئے، اس بنیاد پر اس نے کہا کہ تم کافر ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگے گا، لیکن اگر وہ کفر والی بات نہیں تھی تو بکر کافر قرار نہیں پائے گا۔ بکر نے کوئی بات کہی، بات ٹھیک تھی اس کی، لیکن اس نے جس انداز میں بات کہی یا جو بات کہی اس کی وجہ سے زید کو کیا ہو گیا، شبہ ہو گیا کہ اس نے کفریہ بات تو نہیں کہہ دی، تو اس صورت میں زید کے اوپر کفر کا حکم نہیں ہوگا اور بکر کے اوپر بھی کفر کا حکم نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک انتہائی اہم اور ضروری بات امیر اہل سنت نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر ارشاد فرمائی ہے جو انتہائی اہم ہے۔ سوال یہ ہوا کہ گھر کے فرد یا دوست وغیرہ کی کوئی بات سن یا دیکھ کر کیا عام آدمی بھی اس کو کافر کہہ سکتا ہے؟ گھر کے فرد یا کسی دوست وغیرہ کی کوئی بات سن کر یا دیکھ کر کیا عام آدمی بھی اس کو کافر کہہ سکتا ہے؟ اس کے جواب میں امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب کسی بات کے کفر ہونے کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو، جب کسی بات کے یقینی طور پر کفر ہونے کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ بات کیا ہے، کفریہ ہے، مثال کے طور پر کسی مفتی صاحب نے فرمایا یا کسی معتبر کتاب مثلاً بحر شریعت یا فتاوی رضویہ شریف وغیرہ میں پڑھا، تب تو اس کفری بات کو کفر ہی سمجھے، اس کی کفری بات کو کفر ہی سمجھے۔ یہ عوام کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم جیسے افراد کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم کسی کے منہ سے کفریہ بات سنتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہم اس کو کفر کہیں گے؟ تو یہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر تو وہ بات یقینی طور پر اس کو معلوم ہے کہ کیا ہے، کفر ہے، جیسے اب وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ من ذالک، تو ظاہر ہے کہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کے لائق نہیں مانتا، یہ زبان سے وہ کہہ رہا ہے، تو یہ بات کیسی ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ کفریہ بات ہے، تو اس صورت میں اس کی بات کو کفر ہی سمجھا جائے گا۔ مزید فرماتے ہیں کہ
ورنہ یعنی اگر اس کو کسی معتبر ذریعے سے یہ بات معلوم نہیں ہے تو صرف اپنی اٹکل یعنی اپنی قیاس سے اپنی عقل سے ہرگز کسی مسلمان کو کافر نہ کہے، کیونکہ کئی جملے ایسے ہوتے ہیں جن کے بعض پہلو کفر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور بعض اسلام کی طرف، اور کہنے والی کی نیت کا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کون سا پہلو مراد لیا ہے۔ یعنی ایک بات ہوتی ہے کہ جو اس نے بولی اب اس میں کفریہ بات بھی نکل رہی ہے اور اس کے اندر اسلام والی بات بھی نکل رہی ہے، تو اس صورت میں چونکہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، اولاً تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کفریہ جملہ ہے یا نہیں ہے، اولاً تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کفریہ جملہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر بالفرض معلوم ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دو پہلو نکلتے ہوں، کفر والا بھی نکلتا ہو اور ایمان والا بھی نکلتا ہو، اور ممکنات میں سے ہے کہ اس نے وہ ایمان والا پہلو مراد لیا ہوا ہو۔ یہاں تک علماء نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کوئی کلمہ بولا، کسی شخص نے کوئی کلمہ بولا، کوئی بات کی اس نے، اور اس بات میں 100 طرح کے پہلو نکلتے ہیں، 100 طرح کی راہیں نکلتی ہیں، پہلو نکلتے ہیں کہ یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کا مطلب، یہ بھی اس کا مطلب، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، یہ 100 اس کے پہلو نکلتے ہیں، 100 مطلب نکلتے ہیں، اور اس میں سے صرف ایک پہلو وہ ہے کہ جو اسلام والا ہے، ایک مطلب وہ ہے کہ جو اسلام والا ہے، اور باقی 99 کے 99 وہ پہلو ہیں، وہ مطلب ہیں کہ جو کفر والے بنتے ہیں، جو کفر والے بنتے ہیں۔ تو اس صورت میں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس کا وہ پہلو مراد لیں گے کہ جو ایمان والا ہے، وہ پہلو مراد لیں گے جو ایمان والا ہے، جب تک وہ خود اس بات کی صراحت نہ کر دے کہ میں نے کفر والا پہلو مراد لیا تھا، میں نے کفر والا اس کا معنی، کفر والا اس کا مطلب مراد لیا تھا۔ ایک شخص نے ایک کلمہ بولا، اس کلمے کے مثال کے طور پر 100 معنی نکلتے ہیں، 100 مطلب نکلتے ہیں، 99 ان میں سے وہ پہلو ہیں، وہ مطالب ہیں، وہ معانی ہیں کہ جو کفریاں ہیں، اور ایک مطلب، ایک معنی، ایک پہلو وہ ہے کہ جو ایمان والا ہے۔ تو جب تک وہ اس بات کی صراحت نہیں کر دے گا کہ میں نے اس کا کفریہ پہلو مراد لیا تھا، اس وقت تک حتی الامکان ہم یہی کہیں گے کہ یہ ایمان والا پہلو مراد لے رہا ہے، ایمان والا اس کا معنی مراد لے رہا ہے۔ ہاں وہ خود کہتا ہے کہ میرا یہ ایمان والا معنی مراد ہی نہیں ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں مومنوں والا بھی کلمہ نکل سکتا ہے، پہلو نکل سکتا ہے، لیکن میں یہ والا پہلو مراد نہیں لے رہا، تو اب اس صورت میں اس کے اوپر کفر کا حکم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انتہائی نازک معاملہ ہے۔ اگر تو بات ایسی ہے، اگر تو بات ایسی ہے کہ جو صریح کفر ہے، جیسے اس کی مثالیں میں نے آپ کو دے دیں، تو ظاہر ہے کہ ہم اس کو کفر سمجھیں گے، اور اگر ایسی صریح کفر نہیں ہے تو اپنے طور پر فتویٰ نہیں دیں گے، بلکہ اس حوالے سے علماء سے رابطہ کیا جائے گا۔ مزید آگے اس حوالے سے جو ہمارے عقائد اور نظریات ہیں کہ اگر کسی کے منہ سے بے خیالی میں کفر نکل گیا، مثلاً کہنا چاہتا تھا اللہ مالک ہے، مگر معاذ اللہ نکل گیا اللہ مالک نہیں، تو کیا اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا؟ تو اس حوالے سے ارشاد فرمایا کہ قائل کا قول تو یقیناً کفر ہے، قائل کا قول تو یقیناً کفر ہے، کہ وہ کہہ رہے اللہ مالک نہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ قول کیا ہے؟ کفر ہے۔ لیکن کہنے والا جو قائل ہے، کہنے والا، کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ قائل جو ہے وہ کافر نہ ہوا، قائل وہ کافر نہ ہوا، اس لیے کہ بے خیالی کے اندر اس سے یہ کلمہ صادر ہوا، اس کا یقین اعتقاد بھی یہ نہیں ہے، وہ کہنا بھی یہ نہیں چاہتا تھا، گفتگو کر رہا تھا کہ اس کے منہ سے یہ بات نکل گئی، تو اس صورت میں وہ کافر نہیں ہوگا۔ ہاں اب اس کو کہا گیا کہ آپ کے منہ سے یہ نکلا ہے کہ اللہ مالک نہیں ہے، اللہ مالک نہیں ہے، اب وہ اس کی تعویلیں کرنے لگا، جی نہیں میرا مقصد یہ تھا کہ مالک اس چیز کا نہیں ہے، اس چیز کا نہیں ہے، اس چیز کا مالک ہے، اس چیز کا مالک نہیں ہے۔ اب یہ اس کے اوپر پچ کرنے لگا اور اس کے اوپر اڑنے لگا، تو اس صورت میں اب کفر کا حکم ہو جائے گا۔ یعنی پہلے تو نکلا تھا بے خیالی میں منہ سے اس کے، تو اس صورت میں اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں آ رہا تھا، لیکن جب اس کو بتایا گیا کہ بھائی آپ کے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے، تو اب بجائے اس کے کہ وہ رجوع کر لیتا کہ میرے منہ سے کیا بات نکل گئی، اس کی بجائے الٹا اس کی تعویلات کرنے لگا اور اس کے بارے میں توضیحات پیش کرنے لگا، تو اب اس کی بات تسلیم نہیں ہوگی، اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی اڑ گیا اپنی بات کے اوپر،
میں کہتا ہوں مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ میں منہ سے نکل گیا کہ اللہ مالک نہیں ہے، اور اب اس کے بعد وہ اڑ گیا کہ ہاں جو میں نے کہا ہے وہ سچ اور حق کہا ہے، تو اس صورت میں نعوذ باللہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کفر کی ایک صورت ہوتی ہے مرتد۔ مرتد وہ کہ جو کلمہ گو ہو کر کفر کرے، مرتد وہ کہ جو کلمہ گو ہو کر کفر کرے، یعنی کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے اور بکتا کفر ہے، یا نظریات کفریہ رکھتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے مرتد کا واضح معنی کہ جس نے اسلام قبول کیا، جو مومن ہے اور صاف کفر بک کے یا اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب کے اندر چلا گیا، عیسائی ہو گیا، یہودی ہے، نعوذ باللہ کوئی اور مذہب اس نے اختیار کر لیا، تو اسلام کو چھوڑ کے وہ کسی اور مذہب کے اندر چلا گیا، یہ تو صریح مرتد ہو گیا۔ بعض جو افراد ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کے جو نظریات اور عقائد ہوتے ہیں وہ کفریہ ہوتے ہیں، ضروریات دین کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، ضروریات دین کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی شخص ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتا مسلمان ہے اور ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، تو اس صورت میں وہ بھی مرتد قرار پائے گا۔ جیسے قادیانی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو آخری نبوت نہیں مانتے، تو اس صورت میں وہ بھی مرتد قرار پاتے ہیں۔ تو جو اپنے آپ کو مسلمان تصور کرے، اپنے طور پہ مسلمان سمجھے اور اپنی ضروریات دین میں سے کوئی بات ہے اس کا وہ کیا کر دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے، تو ایسا شخص یہ مرتد قرار پاتا ہے۔ پھر مرتد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مرتد مجاہر ہوتا ہے، مجاہر، میم جیم الف ہا اور را، مجاہر۔ مرتد مجاہر وہ کہ پہلے مسلمان تھا، پھر اعلانیہ اسلام سے پھر گیا، پہلے مسلمان تھا پھر اعلانیہ اسلام سے پھر گیا، تو جیسے دہریہ ہو گیا، مشرک ہو گیا، یا کوئی بھی مذہب اس نے اختیار کر لیا، تو یہ مرتد مجاہر کہلاتا ہے۔ مرتد منافق، مرتد منافق وہ کہ کلمہ اسلام اب بھی پڑھتا ہے، کلمہ اسلام اب بھی پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے، اور پھر اللہ عز و جل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کسی نبی کی توہین کرتا ہے، یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرتا ہے، اللہ عز و جل کا انکار کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی کی توہین کرتا ہے، تو ایسے مرتد کو مرتد منافق کہتے ہیں۔ مرتد کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا یعنی اعمال اکارت یعنی برباد گئے، اور آخرت میں وہ دوزخ والے ہیں اور انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو مرتد کے تمام اعمال جو اس نے کیے ہیں وہ سارے کے سارے برباد ہو جاتے ہیں۔ نفاق یعنی منافقت، اس کا مطلب ہے کہ زبان سے دعوی اسلام کرنا، زبان سے دعوی اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار رکھنا، زبان سے دعوی اسلام کرنا اور دل سے اسلام کا انکار کرنا، یہ بھی خالص کفر ہے، یہ بھی خالص کفر ہے۔
پھر منافق کی دو قسمیں ہیں، ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے اور دوسرا منافق عملی ہوتا ہے۔ منافق اعتقادی ہوتا ہے، منافق عملی ہوتا ہے۔ منافق اعتقادی تو وہی کہ جس کا تذکرہ اوپر ہوا کہ زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، تمام ضروریات دین کو زبان سے اقرار کر رہا ہے لیکن دل سے اس کا انکار کرتا ہے، ضروریات دین کو تسلیم نہیں کرتا، تو اس صورت میں تو وہ منافق کفر خالص کے اندر آئے گا۔ لیکن کیا کسی متعین شخص کو منافق کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ چیز زمانہ رسالت کے ساتھ تھی کہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایسے منافق پائے جاتے تھے کہ جو زبان سے اقرار کرتے تھے لیکن دل سے انکار کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے اپنے وسیع علم کے ذریعے ان کو جان لیا کہ یہ کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کون ہے، تو اس وقت تو کسی شخص کے اوپر یہ منافقت کا پرٹیکولر حکم حضور علیہ السلام کے زمانے میں لگتا تھا کہ یہ منافق ہے۔ اب کے زمانے میں بھی ایسے افراد ہوتے ہیں، اب کے زمانے میں بھی ایسے افراد ہوتے ہیں، لیکن ہم کسی خاص شخص کے اوپر منافق اعتقادی کا حکم نہیں لگا سکتے، منافق اعتقادی کا حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ دل سے دین کا انکار کرنے والا ہے، دل سے دین کا انکار کرنے والا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جان سکیں کہ یہ منافق اعتقادی ہے۔ ہاں اگر وہ زبان سے ایسی بات کرتا ہے، زبان سے ایسی بات کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام و ایمان کا انکار ہوتا ہے، اسلام کا ایمان کا انکار ہوتا ہے، اور پھر زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اسلام بھی لے کر آیا ہوا ہوں، تو اس صورت میں اس کے اوپر منافق اعتقادی کا اطلاق ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کسی خاص شخص کے اوپر منافق کا حکم نہیں لگا سکتے۔ شرک، شرک کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف بھی سماعت فرما لیجئے کہ شرک کے معنی ہے اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو واجب الوجود ماننا، اللہ کے سوا کسی اور کو واجب الوجود ماننا یا مستحق عبادت جاننا، یا مستحق یعنی عبادت کا مستحق جاننا۔ واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہستی جو خود سے ہو، وہ ہستی جو خود سے ہو اور اس کے ہونے کی وجہ سے دوسرے ہوں، اس کے ہونے کی وجہ سے دوسرے ہوں، وہ ہستی کے جو خود سے ہو اور اس کے ہونے کی وجہ سے دوسرے ہوں، ایسی ہستی کو واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، وہ خود سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو تمام چیزوں کا وجود ہے، اللہ نے ہی سب کو بنایا ہے، تو ایسی ہستی کہ جو خود سے ہو اور اس کے ہونے کی وجہ سے دوسرے ہوں، تو ایسی ہستی کو واجب الوجود کہا جاتا ہے، یعنی ایسی ہستی کہ جو خود سے ہے اور اس کے ہونے کی وجہ سے دوسرے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کسی اور ہستی کو بھی ایسا تسلیم کرتا ہے، کسی اور ہستی کو بھی ایسا تسلیم کرتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے ہے اور اللہ کے بنائے سے دوسرے موجود ہیں، ایسا ہی عقیدہ اور نظریہ کسی اور ہستی کے بارے میں رکھتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے گا تو وہ شرک کا مرتکب ہوگا، وہ شرک کا مرتکب ہوگا، یعنی وہ یہ تسلیم کرے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے ہیں، اللہ نے نہیں بنایا، نعوذ باللہ من ذالک، یا یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس طرح کی اگر وہ بات کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ واجب الوجود جو ہستی ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات مستحق عبادت جاننا، مستحق عبادت جاننا، یعنی کسی اور ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ اعتقاد رکھنا کہ یہ ہستی کیا ہے، عبادت کے لائق ہے، یہ ہستی عبادت کے لائق ہے۔ اگر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ اور نظریہ رکھا تو اس صورت میں بھی یہ اسلام کا انکار ہوگا اور ایسا شخص کفر کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اس کو آسان الفاظ میں مزید علماء یوں بیان فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح تسلیم کرنا، کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرح تسلیم کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح تسلیم کرنا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے
ہمیشہ رہے گا اگر کسی ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ایسے ہی کوئی اور ہستی ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، تو ایسا شخص شرک کا مرتکب ہوگا۔ لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے مراد اس کی یہ ہے، ہمیشہ سے مراد اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس کو بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس کو بنایا ہے اس وقت سے ہے، اور ہمیشہ رہے گی اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو باقی رکھے گا جب تک وہ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک باقی رکھے گا اس وقت تک وہ رہے گی، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرح ہم نے تسلیم نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے خود سے ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے اوپر ختم ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فنا ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسرے کے بارے میں ہم یہ عقیدہ اور نظریہ ہرگز نہیں رکھتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی صفات ہیں، اللہ کی جیسی صفات ہیں، ویسی کسی اور کے بارے میں صفات تسلیم کرنا اور یہ کہنا کہ دوسرا شخص بھی ایسے ہی صفات رکھتا ہے، تو یہ بھی شرک بن جائے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے دیکھنے والا ہے، اس کا دیکھنا، اس کا سننا یہ کان اور آنکھوں سے پاک ہے، اس کو کسی نے سننے اور دیکھنے کی طاقت نہیں دی۔ اب یہی عقیدہ اور یہی نظریہ وہ کسی اور ہستی کے بارے میں رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کوئی اور نبی یا کوئی اور ولی، یہ ان کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ یہ اللہ کے دیے بغیر سنتے ہیں، یہ خود سے سنتے ہیں، اللہ نے ان کو قدرت نہیں دی بلکہ ان کے اندر خود سے ہی قدرت موجود ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اس کے اندر مان رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل اس کو مان رہے ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں حکم یہ ہوگا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اعتقاد ہمیں صحیح طور پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ کلام سماعت فرما لیجئے۔ خلاصہ یہ تھا کہ ایمان لغت میں ڈکشنری کے اندر تصدیق کرنے کو بولتے ہیں، یعنی سچا ماننے کو بولتے ہیں، اور اس کا ایک معنی امن والا ہونا، امن حاصل کرنا، امن دینا۔ تو چونکہ ایمان لا کر بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام باتوں میں تصدیق کرتا ہے، اور ایمان لا کر بندہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے عذاب سے بچا لیتا ہے، اس لیے بندے کو مومن کہا جاتا ہے۔ شریعت کی روشنی میں سچے دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تصدیق یہ اصل ایمان ہے، اور اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، اگر تو اس کو موقع ہی نہیں ملا تو اس صورت میں اقرار باللسان ضروری نہ ہوا، اور اس کو زبان سے اقرار کرنے کا موقع ملا لیکن اس سے مطالبہ ہی نہیں کیا گیا کہ تم مومن ہو یا نہیں ہو، سوال ہی نہیں کیا گیا، تو اس صورت میں بھی وہ مومن ہی قرار پائے گا۔ اور اگر اس سے مومن ہی قرار پائے گا لیکن اس نے چونکہ اقرار نہیں کیا تو مسلمان اس کے ساتھ مسلمانوں والے معاملات نہیں کریں گے، اور اگر وہ اس سے اقرار سے مطالبہ ہوا، سوال ہوا، لیکن اس نے انکار کر دیا تو اس صورت میں وہ کافر ہی قرار پائے گا۔ مسلمان ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ زبان سے بھی کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے، اگرچہ ایک ہی ضروری دینی بات کا انکار کرے، باقی تمام باتوں کا اقرار کرے، اگرچہ دل سے مانتا ہو لیکن زبان سے اقرار کرتا ہو، کہتا یہی ہو کہ میں زبان سے انکار کر رہا ہوں لیکن دل سے مانتا ہوں، تو بھی وہ کافر قرار پائے گا، سوائے اس صورت میں جب کہ اس کو مجبور کیا گیا، صحیح دھمکی دی گئی کہ اگر وہ کلمہ کفر نہیں بکتا تو اس صورت میں اس کی جان لے لی جائے گی یا اس کا کوئی عضو ضائع کر دیا جائے گا، اور اس کو اس بارے میں ظن غالب بھی ہے، پتہ بھی ہے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو اس صورت میں یہ مجھے مار دے گا، تو اس صورت میں زبان سے وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر تصدیق موجود ہو، اطمینان موجود ہو، اور یہاں اگر وہ دو پہلو والی بات کہہ سکتا ہے، توریہ کر سکتا ہے، تو اس پر توریہ کرنا بھی لازم ہے۔ کفر کا معنی کسی چیز کو چھپانا، اور شریعت کی اصطلاح میں کسی بھی دینی ضروری بات کا انکار کر دینا یہ کفر کہلاتا ہے۔ ضروریات دین کی دو قسمیں ہیں، پہلی وہ کہ جس کو ہر خاص و عام جانتا ہے، وہ اتنی مشہور ہے کہ خاص و عام سب کو معلوم ہے، اور دوسری وہ کہ بعض اوقات عوام پر وہ مخفی رہ جاتی ہیں۔ پہلی کا حکم یہ ہے
کہ جو بھی اس کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار پائے گا، اور دوسری کا حکم یہ ہے کہ جب تک اسے معلوم نہ ہو، اس کو بتایا نہ جائے، اس وقت تک اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں ہوتا، اور جب پتہ چل جائے اس کے بعد وہ انکار کرتا ہو تو اس صورت میں اس کے اوپر کفر کا حکم ہوگا۔ جس طرح زبان سے کفریہ کلمات ادا ہوتے ہیں، اسی طرح بعض افعال، بعض کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، جیسے بت یا چاند، سورج وغیرہ کو سجدہ کرنا یا کسی نبی کی توہین کرنا، یہ اس سے بھی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مرتد جو ایمان لا کر اسلام سے پھر گیا، اس کی دو قسمیں ہیں، مرتد مجاہر، مرتد منافق۔ مرتد مجاہر وہ کہ پہلے مسلمان تھا، پھر اعلانیہ اسلام سے پھر گیا، کلمہ اسلام کا منکر ہو گیا، یعنی کسی اور دین کے اندر چلا گیا۔ اور مرتد منافق وہ کہ کلمہ اسلام اب بھی پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان اب بھی کہتا ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرتا ہے یا کسی اور ضروری دینی بات کا انکار کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی مرتد قرار پائے گا۔ نفاق زبان سے دعویٰ اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا، یہ بھی خالص کفر ہے۔ پھر منافق کی دو قسمیں ہیں، منافق اعتقادی اور منافق عملی۔ عمل کے ذریعے جو منافقت کرتا ہے اس کے اوپر منافق عملی کا اطلاق ہوتا ہے۔ شرک کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور ہستی کو واجب الوجود ماننا یا عبادت کے لائق ماننا، یہ شرک کہلاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات کی طرح کسی اور کو تسلیم کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ تمام باتیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ ارشاد فرما دیجیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کہ معلوم نہیں کہ کب وہ ایمان لے آئے، تو یہ کہنا کیسا؟ یہ ایک مشہور بات ہے، پرانی بات ہے، اس حوالے سے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اور صدر الشریعہ نے بھی جواب دیا ہے۔ پھر مومن کو مومن بھی نہیں کہنا چاہیے، مومن کو مومن بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ نعوذ باللہ کب وہ ایمان سے پھر جائے۔ تو جو جس حالت میں ہے اسی حال کا لحاظ ہوگا۔ بچے کو پھر بچہ نہیں بولنا چاہیے، پتہ ہی ہے کہ وہ بڑا ہو جائے گا۔ بڑے کو جو ہے وہ جوان کو جوان نہیں بولنا چاہیے، اس نے بوڑھا ہونا ہی ہے۔ تو اس لیے جو جس حالت کے اندر ہے ہم اس کو اسی حالت پہ کہیں گے۔ خود قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون، آپ فرمائیے اے کافرو، اے کافرو۔ تو جو جس حالت میں ہے اسی کا لحاظ ہوگا۔ لہذا جب ہمیں حکم یہی ہے کہ جو جس حالت کے اندر ہے اسی حالت میں ہم نے پکارنا ہے، تو جو کفر کی حالت میں ہے اس کو کافر ہی کہا جائے گا، اس کو کچھ اور نہیں کہا جا سکتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ الحمدللہ عز و جل، ایک بار پھر ہم اپنے اس سلسلے میں مدنی قاعدہ اور اس کے قواعد اور اجرا سے متعلق سیکھنے اور پڑھنے کے لیے حاضر ہیں۔ اپنے سبق کی طرف جانے سے پہلے آئیے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبق نمبر 14، نون ساکن اور تنوین کے بقیہ دو قاعدوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم نے سبق نمبر 12 پڑھا تھا
تو سبق نمبر 12 میں نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں کا ذکر سنا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 ادغام اور نمبر 4 اقلاب. تو تختی نمبر 12 میں 2 قواعد ہم پڑھ بھی چکے تھے، اس کا اجرا بھی کر چکے تھے، یعنی اظہار اور اخفاء. یہ دونوں قاعدے ہم نے وہاں سیکھے تھے اور اس کا اجرا بھی کیا تھا. یعنی اظہار میں گناہ نہیں کیا تھا، اخفاء میں ہم نے گناہ کیا تھا، چھپا ہوا گناہ. یہاں اس تختی میں تختی نمبر 14 میں بقیہ 2 قاعدوں کا ذکر موجود ہے، ادغام اور اقلاب. تو آج انشاءاللہ عز و جل نہ صرف ادغام اور اقلاب کے قواعد کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، یاد کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ اس کا اجرا، اس پر عمل، یہ بھی انشاءاللہ ممکن ہو سکے گا جب ہم تختی نمبر 14 کا آغاز کریں گے. تو آئیے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ادغام کا قاعدہ کس طرح مدنی قاعدے میں موجود ہے. ادغام، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ. حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ کیا بن گیا؟ یرملون. کیا بن گیا؟ جی، یہ مجموعے اس لیے دیے جاتے ہیں، جیسے یہ مجموعہ آپ کے سامنے یرملون، مجموعہ دینے کا مقصد یہ کہ ہم ان حروفوں کو آسانی سے یاد کر لیں. یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر اس قاعدے کو سمجھنے کی کوشش کریں. نون ساکن اور تنوین، نون ساکن جس نون پر جزم آ جائے، تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا، یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا. ادغام کا مطلب ملانا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینا، مدغم کر کے پڑھنا، اس کو ادغام کہتے ہیں. اچھا، اس میں سے 4 حروف ایسے ہیں جب یہ نون ساکن و تنوین کے بعد آ جائیں گے، یا، واو، میم، نون، تو گناہ کریں گے، اور را اور لام آ جائے تو گناہ نہیں کریں گے. اس کی مثال بھی انشاءاللہ تختی نمبر 14 میں آپ دیکھیں گے. اچھا، دوسرا جو قاعدہ ہے یہاں پر، اور نون ساکن تنوین کا چوتھا قاعدہ اور اس تختی کا دوسرا قاعدہ، اقلاب. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں. تو یہ اقلاب کا قاعدہ بھی بہت آسان ہے کہ نون ساکن اور تنوین وہی 2 چیزیں، نون ساکن اور تنوین. نون ساکن اور تنوین کے بعد دیکھنا ہے، نون ساکن اور تنوین پر نہیں دیکھنا. نون ساکن اور تنوین کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے وہ دیکھنا ہے. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ گیا تو اب وہاں پر نون ساکن اور تنوین کو کس سے بدلیں گے؟ میم سے بدل دیں گے. جیسے پڑھتے ہیں، لکھا ہوتا ہے من بعدی، میم نون زیر من بعدی لکھا ہوتا ہے، لیکن چھوٹی سی میم بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں من بعدی، نون کو میم سے بدل دیا جاتا ہے. صحیح ہے؟ تو یہ 2 قاعدے تھے. ان دونوں قاعدوں کو ہم نے اسی تختی میں سمجھنا ہے. اس تختی کو ہم ہجے سے بھی پڑھیں گے اور رواں سے بھی پڑھیں گے. آئیے تختی نمبر 14 نکال لیجئے اور سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی پہلی سطر پہلی لائن پر رکھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات یاد رہے پیارے اسلامی بھائیوں
کہ جب بھی پڑھنے کا سلسلہ ہو تو اتنی آواز سے پڑھ لیجئے کہ آپ کے کان سن لیں. اب مثال کے طور پر یہاں بے شمار اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، اگر آپ نے اتنی آواز سے پڑھا کہ نارمل آپ تنہائی میں جتنی آواز میں پڑھتے ہیں آپ کے کان سن لیں، تو یہاں اگر اتنی آواز میں پڑھیں گے تو آپ کی آواز آپ کے کان تک نہیں آئے گی. لہٰذا ضروری ہوگا کہ تھوڑی سی اپنی آواز کو بلند کر دیں گے، مشق ہو جائے گی، ادائیگی ہو جائے گی. جب آپ چند مرتبہ یہاں مشق کر لیں گے آپ کے ذہن میں رہے گا، بعد میں آپ کو پڑھنا آسان ہو جائے گا. میم نون یا زبر میں، جی ہاں میں گننا کریں گے، یہاں پر نون میں گننا کریں گے. میں یا زبر یا، میں قاف واو پیش او، من یقو لام پیش لو، من یقول، من یقول. اب یہاں پیارے اسلامی بھائی یوں آپ دیکھیے کہ من یقولو نون ساکن کے بعد حرف یا آ گیا اور یا حروف یرملون میں سے ہے، لہٰذا نون پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام کا قاعدہ ہوگا. کون سا قاعدہ ہوگا؟ کیوں قاعدہ بنے گا یہ؟ اس لیے بنے گا کہ نون ساکن کے بعد یا جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، اس لیے یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا. آگے چلتے ہیں. میم نون واو زیر میو، میو میو. اب دیکھیں زیر کی آواز آئے گی نا، میو. اگر میو پڑھا میو تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ ہجے کی ادائیگی کرنی ہے. میو واو زبر و، میو را زبر را، میو ورا. قاف لام زیر قل، من ورقل، من ورقل. اب جو اگلا کلمہ ہے جنتی، اس کی ہجے الگ کریں گے تاکہ ہجے میں کلمہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو بعض اوقات پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. جیم نون زبر جن، نون زبر ن، جن، تا زیر تی، جنتی. من ورق الجنتی، من ورق الجنتی. تو اس طرح کے جتنے بھی کلمات آ جائیں تو اس کی ہجے اسی طرح آسان رہے گی. ہجے دراصل اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہم رواں درست پڑھ لیں. یہ یاد رہے کہ ہجے ہمارے پڑھنے میں اسی وجہ سے شامل ہے. صرف ہجے دراصل بچوں کو، مدنی منوں کو کروائے جاتے ہیں تاکہ وہ رواں آسانی سے پڑھ سکیں، اور ہم بھی ہجے اسی لیے کرتے ہیں تاکہ درست روانی ہمیں پڑھنا آ جائے. آگے پڑھتے ہیں. میم نون یا زیر می، می. دیکھیں ناک میں آواز لے جائیں گے، زیر کی آواز نکالیں گے. می، می. جی بلند آواز سے پڑھ لیں تاکہ آپ کے کان سن لیں آپ کی آواز. می. یا واو زبر یو، می یو، می یو. میم دو
زیر من من یوم گنہ من یوم آگے چلتے ہیں میم نون واو زیر میو میو زیر کی آواز دیکھیے میو ایسے آواز نیچے جائے گی نا میو اگر میو ہو گیا میو تو یہ مجہول ہو جائے گا میو نہیں بلکہ میو واو زبر وا میو میو لام یا زیر لی لی اب دیکھیں لام یا زیر لی تو نہیں پڑھیں گے صحیح نا کیونکہ یا ساکن نہیں ہے لام یا زیر لی نہیں پڑھیں گے بلکہ لام یا زیر لی صحیح ہے لام یا زیر لی میو ولی یا دو زیر ین میو ولین میو ولین اب اس پوری لائن کو جو ہم نے پڑھی ہے اس کو رواں سے پڑھ لیتے ہیں من یقول من ورق الجنة من يوم من ولي اگلی لائن میم نون میم زیر مم مم اب دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا نون ہے میم نون لیکن چونکہ آگے میم آ گیا تو اس میم کو نون سمیت دوسری میم میں ملا دیں گے یہ نون دوسری میم میں مل کر ختم ہو جائے گا میم نون میم زیر میم میم شین زبر مش میم مش ہا زبر ہا میم مش ہا دال دو زیر دن میم مشہد میم مشہد آگے میم نون میم زیر میم 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 ثا زیر مث میم مث لام زیر لی میم مثلی جی سا کی ادائیگی درست ادا کریں گے کیونکہ سا میں عموماً سیٹی کی آواز نکل آتی ہے لہٰذا سیٹی کی آواز سے بچتے ہوئے سانس کو جاری کرتے ہوئے سا کی ادائیگی کریں گے مم مثلی ہا کھڑا زیر ہی مم مثلی مم مثلی اگلا کلمہ میم نون نون زیر من من نون زبرنا من صاد یا زیر صی من نصی
را دو زیر رن من نصیر دیکھیے گنہ کریں گے نون پر اور من کا جو نون ہے وہ دوسری نون میں مل جائے گا مدغم ہو جائے گا جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہاں پر ایک کو دوسرے حرف میں ملانا یعنی مدغم کر کے پڑھ دینا تو اب یہاں پر میم نون 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 کا نون میں ادغام ہو گیا تو پہلا نون ختم ہو گیا صحیح ہے من نصیر اگلا کلمہ میم نون نون زیر من نون تو پیش نو تو اب دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے جی کلکلہ ہو رہا ہے من نو تو اور تو کی آواز بھی پر ہے من نو تو فا زبر فا من نطفہ تا دو زیر تین من نطفۃ من نطفۃ اس پوری لائن کو پڑھ لیجئے رواں سے من مشہد من مثلہ من نصیر من نطفۃ اگلی سطر میم نون را زیر مر 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 را پر پڑھیں گے مر را با زبر رب رب یہ وہی قلقلہ مشدد جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں مر رب با زیر بی مر ربی کاف زبر کا مر ربک آگے میم نون را زیر مر 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 تو غلط ہو جائے گا صحیح نا مر یہ آواز نہیں آنی چاہیے مر مر را با زبر رب مر رب با زیر بی مر ربی ہا میم زیر ہم من ربهم من ربهم آگے میم نون لام زیر مل مل لام زبر لا مل دال نون پیش دن من لدن من لدن ہا پیش ہو من لدن ہو من لدن ہو آگے یا زبر یا کاف نون لام پیش کل جی نون کا نام لیں گے لیکن پڑھا نہیں جائے گا یقل لام زبر ل یقل ہا الٹا پیش ہو یقل لہو یقل لہو اب یہاں پر اس لائن میں دیکھیے کہ دو حروف ہیں را اور لام جس کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ نون ساکن و تنوین کے بعد را اور لام اگر یہ حروف آ جائیں تو ادغام بلا گنہ ہوتا ہے یعنی گنہ نہیں کریں گے اب اس پوری لائن کو پڑھ لیجئے من ربک من ربہم من لدنہ
یقل لہ. الحمدللہ عز وجل تختی نمبر 14 کے 2 قواعد کے ساتھ ساتھ 3 لائنیں بھی ہم پڑھنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. زندگی رہی تو کل انشاءاللہ عز وجل اس تختی کو مکمل کریں گے. اب انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی آخری 10 صورتوں میں سے ایک صورت کی مشق کریں گے، اس کی تلاوت سیکھیں گے، اس کی ادائیگی کو درست کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج انشاءاللہ سورۃ الکافرون، اس سورہ مبارکہ کی ہم نے مشق کرنی ہے. اس سورہ مبارکہ کو درست کرنا ہے ادائیگی کے لحاظ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا جی اب یہاں پر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، اور جیسا کہ طریقہ کار کچھ اسی طریقے کا ہے کہ ہم پوری آیت کا ایک ایک کلمہ اور اس میں جو غلطیاں آتی ہیں وہ بیان کرتے ہیں تاکہ ان غلطیوں سے بچ کر ہم درست ادائیگی کے ساتھ آیت کریمہ کو پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. قل یا ایہل میں بعض پڑھتے ہیں قل یا ایہل، ایو، تو یا کو مجہول نہیں کریں گے، یا پر پیش ہے، پیش میں ہونٹ گول ہوتے ہیں. قل یا ایہل، ایہل کافرون، کافرون. قل یا ایہا الکافرون. اگلی آیت لا اعبد، اعبد. اب دیکھیں حمزہ اور عین ان دونوں کی ادائیگی درست ہونی چاہیے. حمزہ سخت ہو، عین نرم ہو. اعبد، اعبد، حلق میں لے جائیں. اعبد، اعبد، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون. اگلی آیت ولا انتم، گنہ کریں گے انتم، ولا انتم عابدون، عابدون، عابدون نہیں، با کے نیچے زیر ہے، مجہول نہ کریں. عابدون ما اعبد، اعبد. پوری آیت ولا انتم عابدون ما اعبد. اعبد. اگلی آیت ولا انا، انا، اس انا کو کھینچیں گے نہیں. پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی انا آ جائے، یہ انا، حمزہ اور نون الف نا، حمزہ الف والا، تو ایسے انا کو کھینچیں گے نہیں. صحیح. ولا انا عابدم، عابدم، دال میم دو پیش دم، کیا پڑھیں گے؟ دال میم دو پیش دم. عابدم ما عبدتم، ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم. چونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے
لہٰذا ہم یہیں تک اپنا سبق رکھتے ہیں، کل اس سورہ مبارکہ کو مکمل پڑھیں گے۔ آئیے ایک مرتبہ پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل ہمیں درست قرآن پڑھنے میں ہماری مدد فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔